لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کب سے جاری ہے؟ اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ لداخ میں چینی افواج کی بھرپور کارروائی کا جواب بھارت ہماچل پردیش میں خود ساختہ طور پر دینے کے لیے تیار ہے۔ مودی حکومت سیخپا کیوں ہے؟ بھارت کو چین کے حالیہ اقدام سے مرچیں کیوں لگیں؟ مودی سرکار کا پلان بے نقاب ہو گیا۔ بھارت کو چاروں شانے ذلت و رسوائی کے بعد فیس سیونگ کے لیے ایک نیا بہانہ مل گیا۔ انڈیا کے کشمیر سے لداخ تک سرنگیں تعمیر کرنے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا چینی سرحد کے علاوہ یہ ٹنل سیاچن کے لیے بھی اہم ہے؟ کیا پڑوسی ممالک بھارت کے اس منصوبے پر خوش ہوں گے؟ بھارت کے اس اقدام کے جنوبی ایشیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس ولاگ میں ہم آپ کو ان تمام پہلوؤں کو مختلف زاویوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، چین نے نئے سال کے آغاز پر بھارت کو بڑا سرپرائز دیتے ہوئے لداخ کے اہم حصے اپنے نام کر لیے تھے۔ چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان کر دیا اور اس پیش رفت پر مودی حکومت سیخپا ہے۔ اسی سلسلے میں بھارتی وزارت خارجہ نے جنوری کے پہلے ہفتے میں بیجنگ کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بھارت اور چین نے ہمالیائی سرحدی تنازع پر کھلے طور پر اعتراض کیا تھا۔ چین کی جانب سے یہ اعلان 5 سال بعد سرحدی مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے چند دن بعد کیا گیا تھا۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھل نے گزشتہ ماہ بیجنگ کا دورہ کر کے سرحدی علاقوں پر مذاکرات بھی کیے تھے۔ دسمبر 2024 میں چینی دفاعی ترجمان نے یہ کہا تھا کہ سرحدی علاقوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا یہ کہنا تھا کہ ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹی سے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں۔ چینی خبر رساں ادارے زنہوا کے مطابق ہیان کاؤنٹی اور ہیکانگ کاؤنٹی کا قیام چینی کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی کونسل کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا۔ ہیان کی کاؤنٹی کا سیٹ ہونگلیو ٹاؤن شپ ہے، جبکہ ہیکانگ کی کاؤنٹی کا سیٹ زیڈولا ٹاؤن شپ ہے۔ ان کاؤنٹیز میں اکسائی چین کے علاقے کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، جس پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے۔ 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کی فوجوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع پر نئی پیش رفت خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ چین کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاتا جس میں اسے کوئی شک و شبہ ہو، لہٰذا اب بھارت کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ دفاعی ماہرین نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے واویلا دراصل خطے میں اس کی بالادستی کے خواب کو لگے دھچکے کا رد عمل ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے اور اب چین کے ہاتھوں اس کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، جس کے بعد سے مودی سرکار کو اپنی ذلت اور جنگ ہسائی کا داغ مٹانے کے لیے آخر کچھ تو کرنا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اگلے ہفتے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع گاندربل میں لداخ ہائی وے پر بنائی جانے والی ایک سرنگ کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ 2500 کروڑ روپے کی لاگت سے 9 سال میں تعمیر ہونے والی سرنگ کے بارے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اس سے لداخ اور کشمیر کے درمیان پورے سال آمد و رفت بحال رہے گی، جس سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ لیکن ماہرین اس ٹنل کو انڈیا اور چین کے درمیان تناؤ اور چینی سرحد تک انڈین افواج کی فوری رسائی کے حوالے سے ایک اہم ترین دفاعی پروجیکٹ قرار دے رہے ہیں۔ لداخ ہائی وے پر سونا مرگ کا علاقہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، لیکن سری نگر سے سونا مرگ تک کا راستہ برف باری کی وجہ سے اکثر سردیوں میں بند رہتا ہے۔ زیڈ موڈ نامی مقام پر 6.5 کلومیٹر طویل اس ٹنل کی وجہ سے اب یہ ہائی وے پورا سال ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے لداخ جانے کا واحد یہی زمینی راستہ ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جموں کشمیر، ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش میں چین کے ساتھ لگنے والی سرحدوں پر سرنگوں اور سڑکوں کی تعمیر کے بڑے بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ سابق انڈین سفیر اور چینی امور کے ماہر پھنچوک ستوبدن نے نئی دلی سے غیر ملکی خبر ایجنسی کو یہ بتایا کہ سرحدی علاقوں تک سڑک اور ریل رابطے بنانے کے منصوبوں پر چین نے 50 سال پہلے کام شروع کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں اس جانب صرف 20 سال پہلے توجہ دی گئی۔ زیڈ موڈ ٹنل صرف لداخ میں چینی سرحد کے لیے نہیں بلکہ سیاچن کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ انڈین فوج کے ایک سابق افسر نے غیر ملکی خبر ایجنسی کو یہ بتایا کہ اس طرح کے منصوبے اسٹریٹجک ہوتے ہیں جن پر دشمن ممالک کی نظر ہوتی ہے۔ یہ کام صرف ٹنل بنانے تک محدود نہیں ہوتا، ان سرنگوں یا ریلوے لائنز کو محفوظ کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، لیکن حکومت اس بارے میں مناسب حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ اب یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر میں زیڈ موڈ ٹنل پر کام کرنے والے مزدوروں اور انجینئرز کے کیمپ پر مسلح حملہ ہوا تھا، جس میں 7 کارکن مارے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹنل کی افتتاحی تقریب کے لیے وزیر اعظم مودی کی آمد سے پہلے اس سڑک کو 3 روز تک عام ٹریفک کے لیے
बंद किया गया है और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ आसपास की चोटियों पर कमांडो दस्ते भी तैनात किए गए हैं। इस टनल को बनाने वाली कंपनी एप्को इंफ्राटेक से वाबस्ता एक अफसर ने बताया कि सिर्फ जेड मोड टनल से लद्दाख तक मुकम्मल रसाई मुमकिन नहीं और यही वजह है कि बरसों से जेड मोड से आगे भी जोजिला के करीब एक और टनल पर काम चल रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि जोजिला टनल का पहला मरहला मुकम्मल किया जा चुका है और इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी उसका भी जल्द इफ्तिताह कर देंगे। लेकिन दूसरे मरहले पर काम मुकम्मल हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर से लद्दाख एक ऑल वेदर यानी साल भर सड़क बन गई है। क्या कश्मीर में सुरंगों की तामीर में तेज़ी लद्दाख की पेंगोंग झील पर चीन के राब्ता पुल तामीर करने के जवाब में हुई? इसके जवाब में फुनचुक सतुबदन कहते हैं कि ये टनल स्ट्रेटेजिक ज़रूर है, अफवाज की नकल हमल में आसानी होगी, लेकिन जो कुछ सरहद पर मुतनाज़ा इलाकों में चीन कर रहा है उसका जवाब हिमाचल प्रदेश में तैयार है, जहाँ से लद्दाख पहुँचने के रास्ते पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 3 साल कबल जब पेंगोंग झील पर चीन के पुल तामीर करने की खबरें आम हुई थी तो सिर्फ 1 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था और सतह समुद्र से 15,800 फीट की बुलंदी पर एक टनल का संग बुनियाद रखा था। शिगनला पास पर न्यूपा पदम तारचा रोड पर बनने वाली इस सुरंग पर इंडिया 17 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सुरंगों और रेलवे लाइन्स की दिफाई अहमियत अपनी जगह, लेकिन मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इन मंसूबों से कश्मीर में मुआशी तरक्की भी मुमकिन है। मुआशी उमूर के माहिर एजाज अयूब ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में सरहदी इलाकों के करीब सुरंगों और रेलवे लाइन्स का बुनियादी मकसद तो दिफाई होता है, लेकिन उनसे एक ही खित्ते में पहाड़ों और ख़राब मौसम की वजह से एक दूसरे से कई इलाकों के दरमियान राब्ता बहाल हो जाता है। एजाज अयूब कहते हैं कि राब्तों की बहाली से सयाहत और तिजारत दोनों में तरक्की होती है। जब से कश्मीर और दूसरे इलाकों में सुरंगें बनना शुरू हो गई हैं, वहाँ ज़मीनों की कीमत में 3 गुना इजाफा हो चुका है। लद्दाख में तिजारत करने वाले कई कश्मीरी लद्दाख हाईवे पर सरमायाकारी कर रहे हैं, क्योंकि सुरंगों का ये मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा तो लद्दाख, ग्रेस, कश्तवाड़ जैसे दूर दराज खित्ते श्रीनगर के साथ जुड़ जाएंगे। वो मज़ीद कहते हैं कि कश्मीर में और पाकिस्तान और चीन के साथ सरहदों पर अगर अमन जारी रहा तो कश्मीर की मुआशी सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो व्यूअर्स, आप भारत और चीन की जारी सरहदी कशीदगी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।